عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں کہ رونے کا کتنا لیں گے الگ، تو رونے والی کیا، کس شخص کو سوجی وائرل کرنا شروع کر دیا پوری دنیا میں۔ $10 دوں گا، دعا میری قبول نہ ہوئی تو 20 آپ سے وصول کروں گا۔ سلور پیکیج ہے $25، شاید یہ جو دعا ہوتی ہے جسٹ ایک دل میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں عربی دعائیں ہوتی ہیں ساتھ میں، ان کے فیملی ڈسکس جو بھی پیکیج جو ہے $100۔ لڑکی یہ کہہ رہی تھی کہ میرے جو والد ہیں وہ مجھ پہ کوئی بھی چیز اٹھا کے اچانک پھینک دیتے ہیں۔ مجھے اب یہاں میں ڈاؤٹ میں، ان کے لیے بھی میں اب نیکسٹ جاؤں گا نا تو انشاءاللہ ضرور آپ کے لیے دعا ہوگی، اور آپ کی ملینز میں نہیں انشاءاللہ بلینز میں جائے گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سوشل کلک سے سائمہ شہزاد، اور آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کروانے والی ہوں جنہوں نے ایک بڑا ہی زبردست قسم کا ارننگ کا ایک آئیڈیا نکالا ہے، جسے ہم بزنس آئیڈیا بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب سے کووڈ کی آمد ہوئی ہے پاکستان میں بلکہ پورے ایشیا میں، بہت سارے لوگوں کا آن لائن کام کا رجحان بڑھ گیا ہے، تو اس حوالے سے بہت سے نئے نئے آئیڈیاز بھی سامنے آئے ہیں، بہت سے لوگوں نے نئے نئے ارننگ کے طریقے جو ہے وہ نکالے ہیں، اور بہت سے لوگ اس سے فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک شخص آج ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے ایک نیا زبردست قسم کا آئیڈیا نکالا ہے۔ جی ہاں، آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ امتحان میں کامیابی کے لیے، یا دوسری شادی کے لیے، یا پسند کی شادی کے لیے، یا محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے، یا اور اس طرح کی بہت سی چیزوں کے لیے جعلی پیروں کے پاس دھکے کھاتے پھرتے ہیں اور خوار ہوتے ہیں۔ تو اب آپ کو اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس آدمی نے ایک ایسا طریقہ جو ہے وہ نکالا ہے کہ آپ کو آن لائن یہ ساری سروسز اب فراہم ہوں گی۔ تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ولید، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو یہ خیال کب آیا، اور یہ سروس آن لائن مہیا کرنے سے ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، اور لوگ کیسا ریسپانس کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ولید آپ؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک۔ میں تو بڑی خوش ہو رہی ہوں آپ کے اس آئیڈیا کو سن کے، اور جب مجھے پتہ چلا تو میں بڑی ایکسائٹڈ تھی کہ میں آپ سے ملوں اور پوچھوں کہ آپ نے یہ اتنا یونیک سا آئیڈیا کیسے نکالا، بیٹھے بیٹھے کیسے خیال آ گیا کہ میں آن لائن لوگوں کو یہ سروسز دیتا ہوں، لوگ آپ سے دعائیں کروائیں اور آپ کو پیسے بھی ملیں۔ جی بالکل، آئیڈیا کچھ اس طرح سے آیا کہ جیسے کووڈ کے بعد میں نے دیکھا کہ حالات صحیح نہیں ہے، مطلب باہر سے لوگ آ نہیں پاتے، یہاں مجبور ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں جو سال 2 سال 10 سال سے ادھر ہی رہ گئے ہیں۔ تو کیونکہ میں فری لانسر ہوں، میں آن لائن سروسز دے رہا ہوں، تو میں نے سوچا کہ پاکستانیوں کے لیے ایسی کوئی ایڈ بنا سکتے ہیں ہم کہ شاید یہاں سے اگر ہم وہ آرڈر پلیس کریں ان کے بہاف پہ، اگر وہ کوئی حاضری یا کھانا کھلانا چاہیں غریبوں میں، تو وہ ہو نہیں سکتا کیا؟ تو ٹیسٹ کے طور پہ میں نے یہ لگایا ایڈ کو، اور لگانے کے 1 منتھ کے بعد جو ہے مجھے پہلا آرڈر آیا، تو یہ بہت اچھی بات ہے میرے لیے۔ بہت کیا آرڈر آیا تھا؟ جب پہلا آرڈر آیا تھا، جب آپ نے اسٹارٹ کیا تو اس نے کیا کہا تھا کسٹمر نے آپ سے؟ کوئی فیمیل تھیں UK سے، ان کے کوئی فیملی ایشوز تھے، اس حوالے سے وہ کہہ رہی تھی کہ بس دعا کر دیجیے گا وہاں جا کے ہمارے حق میں، تو اس طرح سے، تو بس ان کے جو فیملی ایشوز تھے وہی ڈسکس کیے تھے وہاں پہ، اور اس طرح وہ آرڈر۔ اس کے علاوہ آپ پہلے کیا کام کر رہے تھے آن لائن؟ تو بعد میں آپ آن لائن پیر بھی بن گئے ہیں، تو پہلے کیا کر رہے تھے؟ جی اس سے پہلے جو ہے نا، میں گرافک ڈیزائنر بھی ہوں، میں نے بھی ریسنٹلی ولاگنگ سٹارٹ کی ہے، ایز اے فوٹوگرافر بھی میں کام کرتا ہوں، ویڈیو ایڈیٹنگ کر لیتا ہوں، ویب SEO کر لیتا ہوں، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر لیتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے داتا حضور جو بھی ہے اکثر میرا آنا جانا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے حاضری نسبت ہے مجھے وہاں سے، اور کوشش میری یہی ہے کہ کیونکہ میں پڑھانا بھی ابھی ریسنٹلی سٹارٹ کر دیا میں نے بچوں کو، تو اس حوالے سے تو بس میں چاہتا ہوں کہ عوام جو ہے، بچے جو ہیں نا، جو بے روزگار طبقہ ہے، وہ آئے آن لائن ہو جائے اور اپنا ارننگ کرنا شروع کر دے۔ بیسیکلی یہ علماء حضرات یا جو قاری حضرات ہیں ان کے لیے بڑا ایک بیسٹ آئیڈیا ہے کہ فائور پہ وہ ایک نئی جو کیٹیگری آئی ہے، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل، تو اس کیٹیگری پہ یہ بھی کام کر رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ داتا صاحب جاتے تھے، آپ دعا خود بھی کرتے تھے وہاں پہ، آپ کی جو آپ بتا رہے ہیں کہ نسبت ہے، وہاں میرا آنا جانا لگا رہتا ہے، تو وہاں بیٹھے بیٹھے خیال آیا تھا کہ چلو میں آن لائن بیٹھ کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ مجھ سے دعا کروائیں، تو میں جو ہوں یہ سروس دینا شروع کرتا ہوں؟ نہیں بالکل، خیال وہاں پہ نہیں آیا تھا، خیال مجھے گھر پہ ہی آیا تھا۔ تو ایڈ ایکچولی میں نے اپنا ایک پرسنل ایڈ لگایا تھا، تو کہ یہ صرف وہی دیکھ سکتے تھے جو فائور کے یوزر ہیں یا فائور پہ جو پرچیزنگ کرنے آتے ہیں، تو پتہ نہیں کس شخص کو سوجی اور اس نے اس طرح سے کو وائرل کرنا شروع کر دیا پوری دنیا میں۔ خیر میں اس کا مشکور ہوں، جو بھی تھا وہ پہلا انسان، چلو جس نے بھی کیا، لیکن آپ کے لیے بہت اچھا ہوا ہے۔ جی بالکل، یہ اللہ کی کرم نوازی ہوئی ہے بالکل۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک جتنے بھی کسٹمرز آپ کے پاس آئے ہیں ان میں سے کبھی کسی نے آپ کے ساتھ مذاق کیا یا آپ کو چھیڑا یا ٹونٹ کیا کبھی؟ جی ایک نہیں، بہت درجنوں ہیں، تو بس میں یہ
کہوں گا کہ جو ہے مذاق اس طرح سے کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا ہیومر لیول اچھا ہے ذرا، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو میم بناتے ہیں حضرات، وہ بھی ذرا کانٹیکٹ میں، تو عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں کہ جی رونے کا کتنا لیں گے الگ سے، حالانکہ یہ چیز تو رونے والی کیا اس میں ہے، وہ تو یعنی آپ کو کوئی الگ الگ سے ٹاسک دیتے ہیں کہ آپ یہ کریں اور یہاں سے پیدل چلیں یا اتنا کریں اور جا کے دعا کریں اور اس کی ویڈیو بھی بنائیں؟ جی بالکل، ایک شخص نے تو یہ بھی کہا کہ جی آپ نے میرے لیے دربار پیدل جانا ہے اور اس کی ویڈیو مجھے چاہیے ساری، تو مطلب اور آپ نے یہ پیسے بھی اس کے آدھے دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے $10 دوں گا، دعا میری قبول نہ ہوئی تو 20 آپ سے وصول کروں گا. تو میں نے کہا یہ دعا قبول کرنا میرا کام تھوڑی ہے، تو اللہ کا کام ہے، تو میں تو جسٹ وہ ایک جو معاوضہ ہوگا آنے جانے کا وہ لے رہا ہوں، دعا تو فی سبیل اللہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اور اللہ نے قبول کرنے والا ہے، وہ آپ اللہ سے جانیں. تو آپ نے ان کو کہنا تھا نا کہ تم جاؤ کسی جعلی پیر کے حوالے ان کے ہتھے چڑھو تمہیں پتہ چلے. نہیں، میں اس کلچر کو پروموٹ نہیں کر رہا جعلی پیروں والا، میرا ایکچولی میں خود ایک فری لانسر ہوں، تو میرا سارا کام ڈیجیٹل ہی ہوتا ہے یہاں پہ، تو میں جو سمجھتا ہوں کہ وہ ایک الگ ہی چیز ہے اور وہ نہیں ہونی چاہیے، اس کی گنجائش بھی نہیں ہے. صحیح، بلکہ ایک ماڈرن کانسیپٹ ہے کہ آپ جس طرح سے باقی چیزوں کے دیکھتے ہیں کہ آپ کو آن لائن بہت سی سروسز مل رہی ہیں، تو اس طرح آپ آن لائن دعا بھی کروا سکتے ہیں اور یہ والی سروس بھی آپ کو آن لائن مل سکتی ہے. کتنے ڈالرز پے کرتے ہیں عام ایک کوئی آپ سے کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کریں یا فلاں جگہ جائیں تو نیاز وغیرہ کے کیا کیا چارجز ہیں، اس کے بارے میں بتائیں. اس کے میں نے 3 پیکیج بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. سلور پیکیج ہے $25 میں ہے، اس میں آپ جو ہے دعا، ایکچولی یہ 30 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ جو دعا ہوتی ہے جسٹ ایک دل میں ہاتھ اٹھایا اور کر دی، ایسا نہیں ہوتا. اس میں عربی دعائیں ہوتی ہیں ساتھ میں، ان کے فیملی ڈسکس جو بھی ہوتے ہیں، پورا ایک پیج بھرا ہوتا ہے باقاعدہ، وہ وہاں پہ جا کے اللہ کے حضور دعا کی جاتی ہے. اور آنے جانے کا آن لائن ٹیکسی یا کوئی جسی طرح سے میں جا رہا ہوں وہ ہوتا ہے، اور ایک اسپیشل ٹائم نکال کے جانا، تو یہ اس حساب سے ہوتا ہے. اس کے بعد جو گولڈ پیکیج ہے $45 پہ باقی سب چیزیں ہوتی ہیں ساتھ میں، اگر کوئی دیا چراغا یا پھول چڑھانا چاہتا ہے عقیدت کے طور پہ، چادر وہاں پہ دینا چاہتا ہے تو وہ شامل ہوتی ہے. ڈائمنڈ پیکیج جو ہے $100 میں ہے، اس میں بھی باقی سب چیزیں شامل ہیں، ساتھ میں جو ہوتا ہے غریبوں میں مطلب اس میں کیا ڈائمنڈ پیکیج میں زیادہ دیر دعا کرتے رہتے ہیں؟ نہیں، دعا کا دورانیہ 30 منٹ ہی ہے، کیونکہ اور صرف کھانا ایڈ ہو جاتا ہے نا اس میں. دیکھیں 10 کلو کی 12 کلو کی دیگ ہوتی ہے، یا کوئی اگر وہ حلیم اور نان وغیرہ کرانا چاہتے ہیں تو یہ سارا اس میں شامل ہوتا ہے. اور یہ ایکسپینس لگتا ہے، یہ کیلکولیٹ کیا ہوا ہے، یہ جسٹ ایسے ہی نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے لکھ دیا، یہ کیلکولیٹ کیے ہوئے ایکسپینس ہیں. اور اب تو بڑھ گئے ہیں، بلکہ یہ ہے بھی 7 ماہ پرانے، میں نے ابھی چینج بھی نہیں کیے. 7 ماہ میں جو مہنگائی بڑھی ہے تو اب تو جیب سے ہی جانے لگ رہے ہیں، ایسا ہی ہو رہا ہے. چلیں، آپ کو اس سے کوئی اچھی ارننگ ہو رہی ہے؟ ارننگ سورسز تو میرے ڈفرینٹ ہیں، وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، میں مین سورس آف ارننگ میرے دوسرے ہیں. یہ دعا والا جسٹ میں نے اپنا ایک عقیدت کے طور پہ تھا کہ لوگوں کی چلے ہیلپ کے لیے، اس میں کوئی زیادہ نہیں ہے. لوگ اپنی خوشی سے اگر بونس ٹپ دے دیتے ہیں تو چلیں وہ ایک ایز اے ہدیہ آ جاتا ہے. باقی میں نہیں سمجھتا کہ میں پرسنلی طور پہ سے نہیں کما رہا، لیکن وہ حضرات جو اس فیلڈ میں ہیں، جو قاری حضرات ہیں، جو گھروں میں خواتین ہیں جنہوں نے قرآن کا درس آتا ہے، وہ اپنے مرضی کا ہدیہ لے سکتی ہیں. اس میں اسلام میں بھی گنجائش ہے، آپ بتا کے مرضی کا ہدیہ لے سکتے ہیں، اپنی اجرت لے سکتے ہیں. ویسے قاری حضرات کے علاوہ بھی خواتین اور مرد اور بھی لوگ جو ولنگ ہیں، جو اس آئیڈیا کو لائک کرتے ہیں یا جن کو یہ اچھا لگا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. ہاں جی، سب کر سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ بس ول چاہیے اندر سے، آپ کی ایک مرضی، اپنی کوشش ہونی چاہیے، تو کوئی بھی کر سکتا ہے. اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے کسی بھی قسم کی، ٹھیک ہے. لوگ آپ سے کہیں گے جی ہمیں 15,000 دے دیں، 20,000 دے دیں، ہم آپ کو سکھائیں گے. اس میں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ یہ آن لائن گھر میں بیٹھ کے آرام سے سیکھ سکتے ہیں. اچھا ولید، مجھے یہ بتائیں، کبھی کسی نے آپ سے یہ کہا ہو، کوئی ایسا کسٹمر آیا ہو کہ میں نے جو ہے اپنی سوتن کو سبق سکھانا ہے، یا میں نے جو ہے محبوب کو اپنے قدموں میں لے کے آنا ہے، جیسے عموماً یہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں، لوگ جاتے ہیں دعائیں کرنے پیروں کے پاس، تو آپ کے پاس کبھی ایسا کسٹمر آیا؟ ایسا کسٹمر کوئی آیا تو نہیں، نہ ہی میں اس طرح کے کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اگر کوئی آئے گا تو اس کو کیا کریں گے؟ اس کا اگر آئے گا تو دیکھیں جو دین میں جو وظائف ہیں، ٹھیک ہے، جو صبح شام کے وظائف ہیں وہی پڑھیں، نماز پڑھیں، ٹھیک ہے. اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے لیے ورد کریں اور وہ آپ کے قدموں میں آ کے گر جائے، ایسا نہیں ہوتا. اللہ کی مرضی ہو، اللہ کو راضی کریں تو اللہ نے جو آپ کے لیے پرفیکٹ میچ بنایا ہوا ہے وہی آئے گا. اس طرح سے کوئی بھی کسی کے ساتھ قدموں میں نہیں گرتی، کچھ نہیں ہوتا. یہ جو باتیں اس طرح کی کرتے ہیں نا، یہ لوگ ہیں نا لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، لوگ ان چیزوں پہ فالو ان کو کرتے ہیں اور ان پہ عمل بھی کرتے ہیں، اور ایسی اوٹ پٹانگ چیزوں کو کرنے کے لیے، اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں پیروں کے پاس کہ ہمیں یہ چاہیے جی، یہ کرنا ہے. تو آپ کے پاس ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہے؟
نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ جاہلیت والا کام ہے. اسلام سے جو ناواقف ہیں، جو کتابیں نہیں پڑھتے، وہ ان چیزوں میں پڑھے ہوئے ہیں. میں تو سب کو یہی کہوں گا کہ بھئی قرآن پاک پڑھیں، اس کو سمجھیں، وہاں جو تعلیمات ہے دین کی اس پہ عمل کریں. اس طرح یہ نہ جایا کریں جعلی پیروں کے پاس. تو بھئی یہ پڑھے لکھے اور ماڈرن پیر ہیں، تو ان کے پاس آپ ایسی ریکویسٹ لے کر نہ آئیے گا. یہ ذرا اور طریقے سے کام کرتے ہیں اور ان کے بڑے اچھے پیکیجز بھی ہیں، سلور، گولڈ، ڈائمنڈ. تو آپ نے بھی سنا بھی ہوگا کہ ان کے پاس بڑی اچھی اچھی آفرز ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس آئیڈیا کو لوگ کتنا اچھا پسند کر رہے ہیں؟ جی مجھے تقریباً جو ہے نا بہت زیادہ، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پڑھی لکھی عوام ہے باہر کی، اوورسیز بھی اور پاکستان کی بھی، جتنے بھی ہیں مینٹورز ہیں میرے، ٹیچرز ہیں، اور سب جو پڑھا لکھا ایک طبقہ ہے سمجھدار ہے، اس نے مجھے بالکل اپریشیٹ کیا. ٹھیک ہے، اس معاملے میں ان سب کا شکر گزار ہوں. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک اپریشیٹ کیا کہ چیز ہے. ٹھیک ہے، اس کو کچھ لوگ بدعت میں لے جاتے ہیں کہ جی بدعت نہیں ہے، دعا ہی ہے. دعا تو ازل سے ہوتی آ رہی ہے. تو دعا بس ایک آن لائن اگر فون پہ کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ یار میرے لیے دعا کر دو، یہ بدعت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے ایک وسیلہ بنا ہے، ایک آسانی پیدا ہوئی ہے، ٹیکنالوجی کا ایک پازیٹیو استعمال کیا ہے. تو میں یہ کانسیپٹ سب کا کلیئر کر دوں تو اچھی چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ رسپانس تو مجھے بہت اچھا ہے. باقی جو لوگ نہیں ناواقف ہیں اسلام کی تعلیمات سے، وہ بس جو ہیں تھوڑا سا کرتے ہیں، تو موسٹلی مجھے اچھا ہی رسپانس ملا ہے اس کا. تو جو باہر رہتے ہیں پاکستانی لوگ، جو اوورسیز ہیں پاکستانی، ان کے لیے یہ بڑا اچھا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی فیملیز بھی یہاں پر نہیں ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ داتا صاحب جا کے کوئی نظر نیاز دی جائے، یا کوئی صدقہ دیا جائے، یا بکرے جو ہے صدقے کے دیے جائیں، چڑھاوے چڑھائے جائیں. تو اس حوالے سے ان لوگوں کے بڑا اچھا آپشن ہے. تو لوگ کرتے ہیں آپ کو کانٹیکٹ باہر سے؟ جی بالکل، باہر سے ہی مجھے آرڈرز آ رہے ہیں. پاکستانی جو ہمارے لوکل ہیں وہ تو سیریس ہی نہیں اس معاملے میں، وہ تو مذاق اڑاتے ہوں گے. وہ مذاق میں لے جاتے ہیں. باہر کے لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ پردیسی ہیں، ان کو پتہ ہے ہم نہیں آ سکتے. وہ اگر پہلے کسی دوست کو کہہ دیتے تھے یار میرے حصے کا وہاں دے دینا، تو پتہ نہیں وہ دیتا تھا نہیں دیتا تھا، کیا ہوتا تھا. لیکن یہ ہے کہ اب آپ کو ایک ویڈیو پروف کے ساتھ 1 to 1 کال کر کے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ نے جو پیسے بھیجے تھے یہ آپ کی طرف سے اللہ کی راہ میں لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے، پورے ایویڈنس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں. جی بالکل، پورا ڈیجیٹل ایویڈنس ہوتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کی ویڈیو بنا کے دوسرے کو دی، یہ لائیو کال ہوتی ہے اور ساتھ میں ان کے نام لیے جاتے ہیں بار بار. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھی چیز ہے اور اس کا آگے انشاءاللہ بڑھے گا رجحان. بہت اچھا آئیڈیا بھی ہے. مذاق ایک اپنی جگہ، لیکن ان کا جو آئیڈیا ہے وہ بہت آج کل کے دور کے حساب سے بہت اچھا ایک ارننگ کا بھی طریقہ ہے. تو اچھا مجھے یہ بتائیں، کبھی کوئی ایسا کسٹمر آپ کے پاس آیا ہو کوئی ایسی ریکویسٹ لے کر کہ آپ کو اس وقت بہت دکھ ہوا ہو اس کی سٹوری سن کے، یا آپ نے کہا کہ میں یہ کام کیوں شروع کیا؟ نہیں، بس وہ یہ جو مذاق والے ہیں ان سے بس میں تھوڑی ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح سے نہ کیا کریں. کیونکہ بیچ میں ایک مجھے UAE سے کسی فیمیل کی کیوری آئی تھی. وہ ان دنوں مذاق بھی کر رہے تھے لوگ بیچ میں. تو لڑکی یہ کہہ رہی تھی کہ میرے جو والد ہیں وہ مجھ پہ کوئی بھی چیز اٹھا کے اچانک پھینک دیتے ہیں. مجھے اب یہاں میں ڈاؤٹ میں آ گیا تھا کہ، اور وہ اس کا جینون کیس تھا، اور مجھے بعد میں بڑا افسوس ہوا کہ میں نے وہ کیوری نہیں لی. اور وہ کیا چاہتی تھی؟ وہ چاہتی تھی میرے لیے دعا کریں. اب معاملہ کچھ وہ اس طرح سے سمجھا رہی تھی کہ میرے والد صاحب مجھ پہ کوئی بھی چیز اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اور میں پریشان ہوں. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی دعا میں ان کے لیے کروں کہ والد صاحب کے لیے کروں. تو اب مجھے یہ مذاق بھی لگ رہا تھا، لیکن جو ہے بعد میں مجھے پتہ چلا وہ آرڈر کسی اور کو انہوں نے پلیس کیا. تو جو ہے لوگ مذاق کرنے والوں کی وجہ سے نا وہ سیریس لڑکی کی بھی جو کیوری نا پیچھے رہ گئی. تو میں پیغام دینا چاہوں گا ذرا سیریس ہو کے جو ہے نا کسی کے کام میں اس طرح سے نہ کریں. جس چیز کی سمجھ نہ ہو کم سے کم اس کو پہلے سمجھیں پھر اس میں آئیں. اچھا ولید، مجھے یہ بتائیں کہ کام تو آپ کا بڑا اچھا چل رہا ہے اور بھی آپ کے ارننگ کے کافی سورسز ہیں. اس کو بھی آپ نے سٹارٹ کیا، اس کیٹیگری پہ بھی آپ کو اچھا رسپانس مل رہا ہے. تو بہت سے لوگ دیکھ کر کرنا چاہ رہے ہوں گے، ان کو انفارمیشن بھی چاہیے ہوگی. ان کو آپ شارٹ سا میسیج کیا دیں گے اپنی طرف سے؟ جی جتنے بھی لوگ جو اسٹوڈنٹ حضرات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، میسیج یہ ہے کہ دیکھیں فائیور پہ یا کوئی بھی اپ ورک ہے، کوئی بھی اور پلیٹ فارم ہے، کسی بھی قسم کی رہنمائی چاہیے ہو تو آپ جسٹ سوشل میڈیا پہ کہیں سے بھی مجھے میرا نام لکھیں اور مجھے اپروچ کریں ان باکس میں. انشاءاللہ میں سب کی رہنمائی کروں گا. ٹھیک ہے، کوئی کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو، کوئی پوچھنا ہو اکاؤنٹ کے والے سے یا کیسے ارننگ کرنی ہے، پیسے کیسے آتے ہیں، فراڈ تو نہیں ہے، جو بھی کسی بھی قسم کی ہونا، تو الحمدللہ انشاءاللہ میں جو نا حاضر ہوں اور سب کی جو ہے نا میں انڈیویجولی جو ہے سب کو گائیڈ کروں گا اس میں. اگر کوئی آپ کے پاس اپنے مطلب آرڈر لے کے آتا ہے، کچھ آپ سے دعا کروانا چاہتا ہے، کوئی بھی اس کو سروس چاہیے، تو آپ سے کانٹیکٹ کیسے کر سکتا ہے؟
اس کے لیے جو ہے آپ گوگل پہ جا کے میرا نام لکھیں ولید عارفین، ساتھ فائور لکھ دیں تو ٹاپ پہ میری پروفائل آ جائے گی. اگر آپ پروفائل کے ذریعے مجھے کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ویسے سوشل میڈیا کے تھرو آ کے بھی مجھ سے اگر ان باکس کریں گے تو میں کر سکتا ہوں. اور ایک چیز اور، اگر صرف دعا کا کہیں گے تو دعا فی سبیل اللہ ہے، وہ سب کے لیے ہو جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کوئی اسپیشل ہمارے لیے جائے اور ہمیں ویڈیو ایویڈنس دے، سارا کچھ کرے، تو پھر اس کے جو ہیں وہ چارجز ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے انٹرنیٹ کا یوزیج ہے، کمپیوٹر کا، آن لائن ٹیکسی کا، سب ملا کے ہوتا ہے. تو دعا فی سبیل اللہ ہے. چلے پھر دعا کر دیجیے نا میری یہ ویڈیو آپ کے ساتھ ملین میں چلی جائے. جی بالکل، ان کے لیے بھی میں اب نیکسٹ جاؤں گا نا تو انشاءاللہ ضرور آپ کے لیے دعا ہوگی، اور آپ کی ملینز میں نہیں انشاءاللہ بلینز میں جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ بے شک جی، دعا میں تو بڑا اثر ہے اور دعاؤں سے تقدیر بھی بدل جایا کرتی ہے. تو ولید سے مل کر ہمیں تو بہت اچھا لگا، ہماری ٹیم کو بھی بہت اچھا لگا. امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ ان سے کوئی سروس لینا چاہتے ہیں آن لائن دعا کی اور اس حوالے سے، یا صدقہ، یا کسی بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، تو آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جیسا انہوں نے بتایا. تو اسی طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے سوشل کلک، اور ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.